فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم یہ جس جگہ پہ نئے گھر ہم نے بنایا ہے، ہمیں تقریباً 8-9 سال ہو گئے اس جگہ پہ رہتے ہوئے، تو نا ہم جب سے اس گھر میں آئے ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ایک کے بعد ایک پریشانی۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، میرا بیٹا شدید بیمار ہو گیا، دوسرا بیٹا چل گیا، اور میں خود بہت سیریس حالت میں، ہمارے آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہے، مطلب ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے۔ تو میں مجھے ساتھ یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ راس نہیں آئی تو آپ لوگ یہ جگہ بدلیں، تو میں اس بارے میں کیا حقیقت ہے کہ آیا واقعی یہ جگہ ہمیں راس نہیں آئی اس وجہ سے ہے، یا ہم جگہ بدلیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، یا پھر یہ قدرت کی طرف سے ہے اور ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے میری بہن آپ کے لیے۔ میں یقیناً آپ کی اس بات کو سمجھ سکتا ہوں جس پین میں آپ، میں بھی گزارش کرتا ہوں بیٹی صاحب سے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے اس بارے میں۔ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے کسی بھائی کو تسلی دینے کا، اس کی ڈھارس بڑھانے کا، کہ پہلے جا کر اس کو مزید مایوس کرتے ہیں جی کہ آپ کو یہ جگہ راس نہیں آئی۔ بھائی اتنی مشکل سے انہوں بیچاروں نے مکان بنایا ہوگا، زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کے تو ایک مکان بنایا ہے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے ہیں، تو اب وہ کہاں جائیں؟ تو سب سے پہلے جا کر ان کے ذہن میں یہ بٹھانا کہ یہ جگہ ہی درست نہیں ہے، جی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا شؤمہ، کوئی چیز کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس جگہ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے۔ تو یہ باقی ہوا کیوں ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے تو -1 کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رکھا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر بندے کا امتحان لینا ہے، کبھی بچے دے کر واپس لے لیں گے، کبھی پھل پکے ہوئے کھانے نہیں نصیب ہوں گے، کبھی بھوک آئے گی، کبھی خوف آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہر مومن کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، تو آتی ہیں، ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں۔ تو اس لیے میری بہن پریشان نہ ہوں اور اس گھر میں رہیں، خوش اخلاقی سے رہیں، خوش طریقے سے رہیں، اس میں تلاوت لگائیں، خود تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اور یہ گھر آپ کے لیے بیچ کر کوئی دوسرا گھر لینا ممکن نہیں ہوگا، اب آپ کے سر پر خامت بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ذہن پکا بن چکا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ گھر کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بدل لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے کہ اللہ کے نبی ہم فلاں جگہ رہتے تھے، ہمارے گھر میں بڑی برکت تھی، ہمارے گھر کے افراد بہت تھے، مال و مویشی بہت تھا، پھر ہم فلاں جگہ پر منتقل ہو گئے ہیں، جب سے اس گھر میں آئے ہیں مویشی ختم ہو گئے ہیں، گھر کے افراد مر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذروہا ذمیمہ، اگر اسی طرح اس کی حالت ہے تو پھر چھوڑ دے، کیوں نہیں دیتے، چھوڑ دو اس کو، گھر بدل لو۔ تو اس لیے یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جگہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے ٹیکہ لگا دیا ہوا ہے کہ یہ گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر بدل لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بڑی صاحب، سب سے پہلی بات جو آپ نے کی نا، عقیدے کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ بات سب سے اہم ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے جہاں پہ نیا گھر خریدا، ماشاءاللہ بڑا اچھا اور بڑے شوق سے، جیسے نیا گھر بندہ بڑی مشکل سے خریدتا ہے، خریدنے کے کچھ سالوں کے بعد چھوٹے بھائی کی ہم نے ایک جگہ انگیجمنٹ کر دی، اور انگیجمنٹ کے دوران ہمارے گھر کے پیچھے گوڈاؤن تھا ربڑ کا، وہاں پہ آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو اس آگ نے میرے گھر کو بھی بہت شدید نقصان پہنچایا، کلرز کو، جو اکوپمنٹ الیکٹرانک لگے ہوئے تھے ان کو بہت سارا نقصان ہوا۔ تو لوگوں نے آگے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے جو نئی جگہ رشتہ باندھا ہے نا بھائی کا، ہاں وہ غلط۔ میں نے کہا خدا کے بندو، اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے؟ اور خیر ایسی بہت سی باتیں ہوئی، میری والدہ نے مجھ سے بہت زیادہ اس بارے پہ ڈیبیٹ بھی کی، لیکن میں نے کہا عقیدے کی درستگی کے حوالے سے آج الحمدللہ شادی بھی وہاں پہ میرے بھائی کی، 2 پیارے خوبصورت بیٹا بیٹی بھی ہیں، بہترین لائف چل رہی ہے، اور ہم اس گھر میں رہ بھی رہے ہیں۔ اس لیے میری بہن آپ بھی اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں اور دعا کریں۔